بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک وکیل صاحب کا واقعہ سناتا ہوں۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور اس واقعے کے سننے سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور عموماً وکیلوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وکیل جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، مجرم کو بے گناہ، بے گناہ کو مجرم ثابت کرتے ہیں۔ بلکہ ایک مشہور شعر ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ جو وکیل صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ بڑی اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور انہوں نے یہ طے کیا، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالی، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ آج کے بعد نہ میں جھوٹ بولوں گا اور نہ ہی کوئی جھوٹا مقدمہ لڑوں گا۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ بات اور یہ فیصلہ ان کا لوگوں کو پتہ چلا، ان کے دوستوں کو، ان کے ساتھیوں کا، تو وہ ان پر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ وکیل صاحب یہ تو وکالت کا پیشہ ہے، بغیر جھوٹ کے چلتا نہیں، اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ سچ چاہیے اور سچ کا ساتھ دوں گا تو پھر کون آپ کے پاس آئے گا اور آپ کیسے ان معاملات کو دیکھیں گے۔ خیر، ان وکیل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو اللہ مجھے جھوٹ کے سہارے پالتا رہا وہ سچ کے سہارے اس سے اچھا پالے گا۔ تو اپنے آنے والے کلائنٹ کو وہ پہلے سے بتا دیتے کہ اگر آپ کا مقدمہ جھوٹا ہے تو آپ ابھی اس کیس کو ختم کر دیجئے اور ابھی میرے پاس سے تشریف لے جائیے، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور اگر آپ سچے ہیں تو میں جی جان کے ساتھ آپ کا مقدمہ لڑوں گا، اور اگر آپ مقدمے میں کہیں پر بھی جھوٹے ثابت ہو گئے تو میں آپ کے خلاف ہو جاؤں گا اور آپ کا مقدمہ پھر آپ کے خلاف لڑوں گا۔ تو آہستہ آہستہ لوگ ان کے پاس آنا کم ہو گئے، یہاں تک کہ وقت ایسا آیا کہ وہ وکیل صاحب صبح دفتر میں تشریف لاتے، چائے پیتے، اخبار دیکھتے، پنکھے کے نیچے بیٹھے رہتے، اور شام کو بیچارے خالی واپس لوٹ جاتے، نہ کوئی کلائنٹ آتا نہ کوئی مقدمہ لڑا جاتا، اور ایسے ہی ان کے چند مہینے گزر گئے۔ بیوی ان کی ایک لیڈی ڈاکٹر تھیں، جس کی وجہ سے ان کے گزر بسر ان کا چل رہا تھا۔ تو بیوی نے ایک دن چند مہینے گزرنے کے بعد ان کو سمجھایا کہ جب آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ آپ نے کوئی جھوٹا کیس اور جھوٹا مقدمہ نہیں لینا، تو پھر اب بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی تجارت شروع کر دیں، کوئی کاروبار شروع کر دیں، ایسے وقت ضائع کرنے سے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ خیر، ان وکیل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جس اللہ نے مجھے جھوٹ کے سہارے پالا ہے وہ اللہ سچ کے سہارے اس سے اچھا پالیں گے اور اس سے اچھی روزی دیں گے۔ خیر، آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، اور ان کی پوری بار کے اندر، ان کی وکلاء کے اندر اور ججوں کے اندر یہ تعارف ہونے لگا کہ یہ ایسا وکیل ہے کہ اس کو روزی ملے نہ ملے، یہ کئی مہینوں سے صبر کر رہے ہیں لیکن یہ جھوٹا مقدمہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایک اچھی عزت، اچھی ساکھ ان کی وکلاء کے اندر اور ججوں کے اندر بننا شروع ہو گئی۔ تقریباً کوئی سال ایسا گزرا کہ ان کے پاس نہ کوئی کلائنٹ اچھا آیا، نہ کوئی مقدمہ سچا آیا کہ وہ اس مقدمے کو لڑتے۔ سال کے بعد کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ بھئی ہم غریب ہی صحیح ان کے سامنے مقدمہ لے کے جاتے ہیں، یہ سچا مقدمہ لڑتے ہیں، یقیناً یہ کوئی ہمارا ساتھ دیں گے۔ جب وہ کچھ غریب سے لوگ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے مقدمہ رکھا، تو انہوں نے بھی سوچا کہ چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، یعنی جو بھرپور فیس ملتی ہے وہ نہ صحیح، کچھ جو تھوڑی بہت مل جائے اسی پہ گزارا کریں گے۔ تو کچھ مقدمات انہوں نے لیے جو سچے تھے، ججوں کے سامنے پیش ہوئے، ججوں کے اندر تعارف اچھا تھا، ساکھ اچھی بن چکی تھی، لوگ جانتے تھے کہ یہ سچا مقدمہ لاتے ہیں، تو ججوں نے ان کے حق میں چند دنوں میں فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جو کیس آتا وہ چند پیشیوں کے اندر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ خبر اور لوگوں تک بھی پہنچی، کچھ امیر لوگ تھے جو جانتے تھے کہ ہمارا مقدمہ سچا ہے اور یہ سچے مقدمے لیتے ہیں اور یہ سچے مقدمے جیتتے بھی ہیں۔ اب یہ وہ جو امیر لوگ تھے وہ ان کے پاس پہنچے، اپنے مقدمات پیش کیے، اور انہوں نے وہ مقدمات لیے، ججوں کے سامنے پیش ہوئے اور ججوں نے ان کے حق میں فیصلے دیے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جو پہلے یہ 2 لاکھ روپے کمایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد یہ بالکل صفر پر آ گئے، پھر اس کے بعد اب یہ 4 لاکھ روپے کمانے لگے، یعنی پہلے جتنی روزی ملتی تھی اب اس سے دگنا ملنی شروع ہو گئی، اور صرف کس برکت سے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ نہ میں جھوٹ بولوں گا، نہ جھوٹوں کا ساتھ دوں گا، میں سچ بولوں گا اور سچوں کا ساتھ دوں گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے اس شعبے کے تمام وکیل یہ طے کر لیں کہ ہم نے سچ ہی بولنا ہے اور سچ کا ہی ساتھ دینا ہے۔ یقین کریں وکیلوں کے اس طے کر لینے سے ہمارے ملک سے ظلم، نا انصافی، جب دیکھیں کہ کسی مجرم کو اپنا کیس لڑنے کے لیے وکیل ہی نہیں ملے گا تو سوچیں پھر وہ جرم کیسا کرے گا، کیسے جرم پہ قائم رہ سکے گا اور کیسے خود کو سزا سے بچا سکے گا۔ اگر آج ہمارے وکالت طے کر لیں تو ہمارے ملک کا نظام بھی بہترین ہو جائے گا اور اللہ رب العزت ہمیں عزت اور ترقی دکھائیں گے۔